السلام علیکم، میرا نام ہے یسرا ذاکر اور آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے حقیقت۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمران یوسف سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سر آج ہمارے ٹاپک ہے کیا محبت دل سے ہوتی ہے یا دماغ سے؟ سر آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ محبت دل سے ہوتی ہے، دماغ سے تو فیصلے ہوتے ہیں۔ محبت ایموشن کا نام ہے۔ دماغ جو ہے ہمارا یہ کمپیوٹر ہے، منطق ہے، ریشنلائزیشن ہے، کوگنیشن ہے۔ یہاں سے ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ لگتا ہے، ہم یہاں پہ 2+2 سیکھتے ہیں۔ یہ سارا کام ہوتا ہے دماغ کا، منطق۔ ایموشنز کا تعلق دل سے ہے، یہ جذبہ ہے، نفرت ہو گئی، محبت ہو گئی، خوشی ہو گئی، غم ہو گئی، یہ سارا جو ایموشنز ہے اس کی کوئی منطق نہیں ہوتی۔ جوش میں ہوش نہیں ہوتا۔ نقصان اٹھاتا ہے آدمی جب اپنے ہوش کے اوپر جوش کو غالب کرتا ہے، اسی لیے جنگیں ہوتی ہیں، اسی لیے انا پرستی ہوتی ہے، اسی لیے پاگل پن ہوتا ہے، اسی لیے نقصان ہوتا ہے۔ تو جوش کا تعلق دل سے ہے کہ بس میرے دل میں آیا، بھائی کیوں کر رہا ہے یار؟ بس دل کر رہا تھا۔ بھائی تو نے کھانا کھا لیا، تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے، اب کس خوشی میں کھا رہا ہے؟ یار بس ایسے دل کر رہا تھا میں یہ بھی پی لوں۔ بھائی تو کھا پی کے باہر نکلا ہے، اس کے بعد بازار کے اندر کوئی چیز نظر آ رہی ہے، چلو یار میں یہی پی لوں۔ تو دماغ کا اگر استعمال کرے گا تو دماغ کہے گا کہ تو پہلے ہی اتنا کھا چکا ہے تو یہ کھانا نہیں چاہیے، لیکن اس کا دل کر رہا ہے، ہم کھا لیتے ہیں۔ تو جو ایموشنز ہیں وہ خاص طور سے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، محبت، دیکھیں محبت ہوتی ہے دل سے۔ مجھے ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ماں کیسے بچہ اس کا پیشاب کر دیتا ہے، وہ خود گیلے پہ سوتی، بچے کو سوکھے پہ لٹاتی ہے۔ یہ دماغ کیلکولیٹ کرے گا اس بات کو؟ دماغ مانے گا اس بات کو؟ نہیں مانے گا۔ کون مانے گا؟ دل، محبت یہ بات مانے گی، یہ بات مانے گی۔ دماغ یہ مانے گا کہ انسان کو قتل کر دیا جائے؟ نہیں مانے گا۔ کیوں کرے گا؟ حساب کتاب سوچے گا، قانون سوچے گا، پکڑا جاؤں گا تو دنیا میں کیا ہوگا، اگر آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے تو آخرت میں کیا ہوگا، یہ سب دماغ کی باتیں ہوں گی نا۔ ایسے ہی ہے نا، پھر بھی جا کے قتل کر دیتا ہے۔ کس بات کے اوپر قتل کر دیتا ہے؟ تم نے میری محبوبہ کو کیوں دیکھا، اس بات پہ بھی قتل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد محبوبہ بھاگ گئی، اب کس کو قتل کرے گا؟ سارے جہاں کو۔ لیکن اس وقت جو میرے سر کے اوپر جوش سوار ہوا تھا، اس وقت جو چیزیں سوار ہوئی تھیں، تو یہ جو جذبات ہیں یہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جس کی منطق نہیں ہوتی ہے، جس کے اندر انسان کا ہوش کام نہیں کر رہا ہوتا۔ سر لیکن آج کل کے دور میں اب اتنی ریسرچز ہو چکی ہیں کہ کافی پہلے یہ بات کنکلوڈڈ ہو چکی ہے، اگر ہم ریسرچ کریں اس کے حوالے سے، کہ دماغ میں ہمارے ہائپوتھیلیمس ہوتے ہیں، دماغ کے وہ حصے ہوتے ہیں جو کہ ایسے ہمارے اندر کیمیکلز جنریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہم کہتے ہیں نا بٹر فلائز ان دا اسٹمک، وہ بھی اس کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب کچھ دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے، سب کچھ ہمارے ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے، سب کچھ ہمارے ایسے دماغ نے جو کیفیت ہماری باڈی کی بنائی اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دل اس کے ریئیکشن میں صرف تیز تیز دھک دھک کرتا ہے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، یا جو ہے وہ ایسی فیلز ہمیں دیتا ہے تو دل اس کے اشارے پہ چلتا ہے۔ تو جو آپ نے پرسپیکٹیو دیا دیٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ ڈفرینٹ، تو ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دیٹ؟ ابھی آپ نے اپنے اس سوال کے اندر ایک بات کی ہارمونل، اور آپ نے صرف یہ کہا کہ دماغ کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جو یہ ٹریگر کرتا ہے یا میسج دیتا ہے۔ آپ انڈوکرین سسٹم کو پڑھیں گے جس کو اردو میں غدودانہ نظام کہتے ہیں، تو غدودانہ نظام میں میرا دماغ میں تو صرف ایک پینیل گلینڈ ہے نا، باقی کہاں ہے؟ تھائرائڈ کہاں ہے؟ وہ تو دماغ میں نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، پروسٹیٹ کہاں ہے؟ وہ تو دماغ میں نہیں ہے۔ اوکے، اووریز کہاں ہے؟ وہ تو دماغ میں نہیں ہے۔ آپ کی پینسلین جو انسولین جو ہوتی ہے پینکریاس سے، وہ لبلبہ کہاں ہے؟ وہ تو دماغ میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہ جو نظام ہے اس کے پیرالل بھی ایک نظام ہے جو اس کو آپ غدودانہ نظام کہتے ہیں۔ سگنلز جہاں سے آتے ہیں، دماغ سے سگنلز آتے ہیں، باقی کام کون کرتا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ دل کی بات کرتے ہیں تو اب اسی سائنس نے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ صرف سر میں نہیں ہے، ہمارا دماغ ہمارے دل میں بھی ہے، یعنی دل کا بھی ایک دماغ ہوتا ہے، دل کے اندر بھی نیورونز ہوتے ہیں، دل بھی سوچتا ہے، یہ ریئیکٹیو ہوتا ہے، یہ بائی پاس کر سکتا ہے۔ میں آسان ایگزامپل کے اندر بتاتا ہوں کہ اگر کسی نے مجھے کوئی سخت بات کہی ہے، مجھے کوئی اس نے گالی دی ہے، تو اگر میں اس دماغ سے سوچتا ہوں تو یہ ریئیکٹ کرے گا، پلٹ کے ہو سکتا ہے مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن اگر میں اپنے آپ کو اس طرح تیار رکھتا ہوں کہ میں یہ بات اپنے دل کے دماغ سے سوچتا ہوں، تو پھر دل والا دماغ یہ سوچ سکتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا، 8 ارب لوگوں میں آخر اس نے مجھے کیوں گالی دی، بھائی تیرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، کیوں تو نے اس طرح ریئیکٹ کیا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، بہت ہی خوبصورت ایگزامپل۔
اکثر روڈ کے اوپر آپ تماشے دیکھتے ہیں, ذرا سی سائڈ لگ گئی, نیچے اتر گیا, مار پیٹ شروع ہو جائے. وہ اس سائڈ کے اوپر نہیں ہوتی ہے, وہ جو 3 دن سے 99 ڈگری کی بوائلنگ پوائنٹ پہ گھوم رہا ہوتا ہے نا, اس کو ایک موقع ملتا ہے جس کی وجہ سے باہر وہ ہاتھا پائی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, باہر نکلتا ہے اور باہر نکلتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ فوراً کیا ہوتا ہے, مار پیٹ شروع. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا, سائڈ دے دی, آگے کیوں آ گیا, راستہ کیوں نہیں, آؤ یار مار پیٹ کر لیں. ایسے ہی روڈ پر نظر تماشا نظر آ رہا ہوتا ہے. ابھی گرمی بھی آپ کو پتہ ہے, اوپر سے بھی گرمی پڑ رہی ہے, اندر سے بھی جو ہے وہ گرمی ابل رہی ہے. اب کیا کرتا ہے, اگر ایک بندہ ہے, اگر اس کے واقعی ہو بھی گئی ہے, غلطی بھی ہو گئی, لیٹس سپوز مجھ سے ہی لگ گئی, میں باہر نکلتا ہوں, سامنے والا تو مارنے کے لیے فوراً تیار ہے نا, آئے یہ گالیوں کے ساتھ. اچھا میں نے کہا بھائی ایک منٹ, ہے نا یار میں الحمدللہ جو ہے نا میں مسلمان ہوں, آپ بھی جو ہے وہ اللہ کو ماننے والے ہیں. اچھا وہ کیا کہے گا, نہیں ماننے والا. یعنی پہلے آپ نے کہا کہ بھائی السلام علیکم میں مسلمان ہوں, آپ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں. میں نے کہا جی اللہ کو ماننے والے ہیں. تو کہنے کہ بھائی اللہ کے خاطر اس بھائی کی غلطی کو معاف کر دیں. آپ کے خیال میں پھر بھی مارے گا وہ؟ نہیں مارے گا نا. یعنی آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو پاز دے دیا نا. ایموشنز کے اندر ہوتا ہے پاز دینا. اگر میں بھی یہی سے نکلتا, ارے دیکھ لی جائے گی, آپ کو پتہ ہے جو بڑا کامن جملہ ہے, تجھے پتہ ہے میں کون ہوں, میرا ابو کون ہے, کون ہے نا, یہ پتہ ہے میں کون ہوں, میرا بھائی کون ہے, میرا فلانا کون ہے, دماغ کون ہے, میں فون ملاتا ہوں اور اب ظاہر اپنی غلطی اسی کے اوپر تھوپنے کی کوشش کروں گا. تو جو آپ کی بات کہی ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے, بلکہ میں ایک اور لیٹسٹ ریسرچ بتا دیتا ہوں, سوچنے کی صلاحیت اب ہمارے گٹس میں بھی آ گئی ہے. اتنی ریسرچ پہنچ گئی ہے کہ جناب ہمارا میدا بھی, اچھا آپ کو تو پتہ ہے آدھے پاکستانی تو سوچتے میدے سے, ان کا کام ہی شروع ہوتا ہے وہ پیٹ سے سوچتے ہیں, پیٹ سے شروع. اور آپ کے پاس اس طرح کی بہت ساری کہاوتیں بھی ہیں کہ مرد کا راستہ جو ہے وہ پیٹ کے ذریعے جاتا ہے, اگر آپ نے اس کو جو ہے وہ اچھا کھلائیں گے تو پھر وہ ادھر ہی چلا جائے گا. ماں یہ نہیں سوچ رہی کہ میری بیٹی تو ہے پھوڑ, نہ تو یہ اچھا پکا سکتی ہے, رائٹ. مجھے یاد ہے میں ایک ٹی وی پروگرام کے اندر گیا تو اس کے اندر ایک کوئی, میں خواتین کو کم ہی پہچانتا ہوں, تو ہوں گی کوئی ماڈل ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, میں تو کم ہی پہچانتا ہوں. تو پہلے تو کوشش کرتی ہے, ڈاکٹر صاحب نے مجھے پہچانا. میں نے کہا بیٹا سوری, میں نے جو ہے وہ نہیں پہچانا آپ کو, میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں, آتا ضرور ہے دیکھتا نہیں. تو پھر پروگرام کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ کچن کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ بچوں کے لیے کیا پکانا چاہیے, گھر والے کے لیے کیا پکانا چاہیے, خوراک کی اہمیت کیا ہے. تو مجھے کہنے لگی کہ بڑے اس کے اوپر, ڈاکٹر صاحب میں تو جو ہے نا کبھی اپنے گھر کے اندر کچن میں ہی نہیں گئی. تو میں نے ان کو کہا بیٹا یہ فخر کی نہیں شرم کی بات ہے جو آپ نے ایک بات کہی کہ آپ اپنے کچن میں نہیں گئے. تو اب وہ جو ماں یہ کہہ رہی ہے نا, کہ سکھا رہی ہے کہ بیٹا یہ پیٹ کے راستے سے مرد قابو میں آئے گا نا, قابو کرنا ہے نا. ایک تو عورتوں کو پتہ نہیں کیا شوق ہے کہ بس مرد کو قابو کر لیں, قابو کر کے کیا کریں گے, آئی ڈونٹ نو, طوطا لے لو پنجرے کے اندر بند کر لو, جس زبان میں آپ کو گالیاں دے گا, اچھی بات ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوں گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو, جس کو آپ نے اس کو قید کیا ہے. تو اب کیا ہوا کہ جناب آپ کی پتہ بیٹی پھوڑ ہے, وہ پکانا نہیں جانتی, تو اب کیا ہوگا. اور مرد کو آپ نے بتا دیا کہ مرد تو جو اچھا کھلائے گا وہاں چلا جائے گا, تو اور جو کتنی اچھی بیٹی ہوں گی جن کو اچھا پکانا آتا ہوگا, تو اب آپ کہاں سے قابو کریں گے اس کو, وہ تو نکل جائے گا. تو یہ تو میں نے اظہار تفنن مذاق میں بات کہی تھی, لیکن گٹس کے اندر بھی کچھ اس طرح کے ڈیسیجن میکنگ کے جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کے ہارمونز ہیں جس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ ریسرچ ہو رہی ہے کہ جی گٹس جو ہے یا میدا جو ہے یا ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, یہ بھی ایک انفلوئنس جو ہے وہ اس فیصلہ سازی کے اندر اس جسم کے ہارمونی پہ ڈالتا ہے. تو ابھی تک تو یہ ہو گیا جو ثابت ہو گیا, ایک دماغ یہاں پہ ہے, جو ثابت ہو گیا کہ ہمارا ایک دماغ دل کے اندر, جس کو پورا قرآن پاک جو ہے وہ آتا ہے کہ تم آنکھیں دیکھتے ہو دیکھتے کیوں نہیں ہو, تم کان رکھتے ہو سنتے کیوں نہیں ہو, دل رکھتے ہو اور سمجھتے کیوں نہیں ہو. ہم تو سمجھتے ہیں یہاں سے سمجھیں گے نا, تو یہاں سے سمجھنے کے بعد تو قرآن پاک واضح کر چکا ہے. اور اب یہ تیسرا جو گٹس برین کی بات ہو رہی ہے, یہ بھی بہت آگے تک اس پہ ایڈوانس اسٹڈیز جا چکی. ویری انٹرسٹنگ. ویسے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں سے ملے ہوں گے نا ڈفرینٹ جینڈر کے, اور شاید اس کے حوالے سے آپ نے بہت سارے مختلف لوگوں سے پرسپیکٹیو بھی لیا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دل اور دماغ یا محبت دل اور دماغ سے جو ہوتی ہے, اس میں دونوں ڈفرینسز میں کوئی, دونوں جینڈرز میں کوئی ڈفرینس ہے؟ مرد جو ہیں زیادہ تر دل سے محبت کرتے ہیں, عورتیں جو ہیں زیادہ تر دماغ سے. وتھ آلسو اگر ہم اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ خواتین کو ہم ایموشنل بینگ کہتے ہیں اور مردوں کو لاجیکل بینگ زیادہ کہتے ہیں, تو کیا کوئی ڈفرینس ہے دونوں میں؟ خواتین جو ہے ان کے اندر جذبات کا اظہار کرنے کا مادہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. جذبات تو دونوں میں ہے, ٹھیک ہے, اظہار جو ہے وہ زیادہ کون کرتا ہے؟ خواتین کرتی ہیں. اظہار, عمل نہیں, اظہار. عمل جو ہے وہ مرد زیادہ کرتے ہیں, اظہار بہت کم کرتے ہیں. رکھتے رہیں گے ایک دن پھٹ جاتے ہیں, اس لیے وہ بڑے وائلنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں.
خواتین جو ہے وہ کہتی رہتی ہے کہ میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، مرتی نہیں ہے. مرد جو ہے وہ کہتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. آپ دنیا کی اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، ڈائبٹیز، کارڈیک ایشوز، ہارٹ اٹیک، کووڈ، لنگس ایشوز، مرد 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 اور مرد. کیونکہ وہ پریس کرتا ہے، اظہار نہیں کرتا، پھٹ جاتا ہے. خاتون کیونکہ فوری اظہار کر دیتی ہے تو اس لیے وہ پھٹنے سے بچ جاتی ہے. اندر اسے کہتی رہتی ہے میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، مرتی نہیں ہے. وہ بندہ بیچارہ ایک دن مر جاتا ہے. تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ خاتون اظہار کرتی ہے زیادہ، مرد اظہار کرتا ہے کم، لیکن دونوں اپنے دل اور دماغ کو وقتاً فوقتاً استعمال کرتے ہیں. سر ان دی اینڈ کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ جو ہے اگر خواتین اور مرد میں ایک زیادہ جو ہے دل کا اظہار، دل کو استعمال کر رہی ہیں یا زیادہ اظہار کر رہی ہیں، اور جو ہے مردوں کے ساتھ یہ والی چیز ہے کہ وہ اینڈ میں پھٹنے لگ جاتا ہے، پرابلم تو دونوں طرف ہو رہی ہے نا. تو کوئی ایسا میسج جن کا ایسا لگ رہا ہے کہ لائک ان کی دل زیادہ ڈومیننٹ ہے یا دماغ زیادہ ڈومیننٹ ہے جس کی وجہ سے پرابلمس ہو رہی ہیں، واٹ شوڈ دے ڈو؟ حقیقت پسندی. دیکھیے جب میں یہ بات کر رہا ہوں نا دل اور دماغ کی، یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے دو ہاتھ ہیں، ایک میرا سیدھا ہاتھ ہے، ایک میرا الٹا ہاتھ ہے. ایک کسی چیز کبھی یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. دیکھیں کہ کہو یہ زیادہ ضروری ہے یا یہ زیادہ ضروری ہے، اس کا استعمال زیادہ کروں یا اس کا استعمال زیادہ کروں. جس کو جس طرح دونوں کی ضرورت ہے. تبھی نا تالی ایک ہاتھ سے کبھی بجتی نہیں، بجتی ہے نا. تالی کے لیے آپ کو دونوں ہاتھ چاہیے نا. تو اسی طرح دل اور دماغ دونوں چاہیے. تو آپ کے لیے حقیقت کیا ہوگی؟ حقیقت پسندی کیا ہے؟ حقیقت میں رہتے ہوئے آپ استعمال کریں. کہ جب آپ حقیقت کے اندر بیلنس کریں، حقیقت کیا ہے؟ بیلنس کرنا. آپ ایسی ایکسپیکٹیشن نہ کریں. اب ایک لڑکی ہے، وہ اس کو شاعری پسند ہے، اس کو پوئٹری پسند ہے، اس کو گانا پسند ہے، میوزک پسند ہے، فائن آرٹ پسند ہے. اب وہ اس طرح کی ایک لڑکی ہے، اس کی آپ ایک شادی ایک ڈیجیٹل کے بندے سے کر رہے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کر رہے ہیں. اس کو 10 آتا ہے، اس نے صرف پڑھا ہے، کمپیوٹر پروگرامر ہے، اس کو آتا ہی نہیں ہے. اب اس کو پریشر کر رہی ہے کہ تم اظہار خیال کرو، تم اظہار خیال کرو، تم ایکسپریس کرو. اس کی تو کنڈیشننگ ہی ایسی نہیں ہے. تو اس کو بیلنس حقیقت پسند ہوتے ہوئے جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اتنی ہی اگر ہم توقعات رکھیں تو پھر انشاءاللہ یہ ہارمونی رہتی ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ضرور کامنٹ کر دیجیے گا، اپنے بھی سوال بھیجیے گا، اور ہمارے انسٹاگرام، فیس بک ان سب پیجز کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو.